6 बंदे हम थे, 5 को अंदर लेके गए और मुझे जो है वहाँ सुप्रीम साहब के कमरे में बिठाया। ये इंतजामिया पे तो मैं इल्जाम नहीं लगा, मुझे तो उससे गिला नहीं है, मुझे पता है कि उसके पीछे कौन लोग होते हैं जो मिलने देते हैं, मिलने नहीं देते। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। 6 में से 5 अफराद को बानी से मिलने दिया गया, मुझे रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। बानी से मुलाकात ना होने पर पार्टी में से किसी से शिकवा नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी के बाद देखेंगे पार्टी सेटअप तब्दील करना है या नहीं। बानी पीटीआई वजीर आजम थे तो खुलकर मुखालिफत करता था। अली अमीन गंडापुर पर बतौर वजीर आला बहुत जिम्मेदारियां थीं। अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी की क़यादत की। हुकूमत को लाने वालों ने रवैया न तब्दील किया तो दोबारा एहतजाज करेंगे। एहतजाज के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं, वक्त आने पर सब इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के करप्ट वज़रा को हटाने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने ARY से गुफ्तगू में बताया, बानी ने हिदायत दी है सूबे में करप्शन की तहकीकात की जाएं, जो वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं उनको फारिग किया जाए। बानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। बानी ने सूबाई सदारत के लिए राय मांगी तो जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली अब जुनेद अकबर की सवाबदीद है। रसीदें मांगने वाला अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 2018 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया। मुल्क पर नालायक और ना तजर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ को चैलेंज है, अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया गया कोई एक मंसूबा आवाम को बता दे। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, अदालतें मेरिट और आइन की बुनियाद पर फैसले दे रही हैं। हुकूमत के 11 माह बाद आज मुआशी आशारिया मस्बत हैं। दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद शुरू कर दिया। उल्टी हो गई सब तदबीरें। कैरेबियंस को स्पेन जाल में फंसाने की कोशिश गले पड़ गई। 254 रन के ताक़ुब में कौमी टीम के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 76 रन बना लिए। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को मजीद 178 रन और वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम 31, कामरान गुलाम 19, शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई। नोमान अली और साजिद खान ने 4-4 शिकार किए। काशिफ अली और अबरार अहमद को 1-1 विकेट मिली। ऑफ स्पिनर साजिद खान कहते हैं, स्पिन खेलने वाला हमारा बेहतरीन खिलाड़ी सऊद शकील क्रीज पर मौजूद है। बाकी बैटर भरपूर साथ देकर मैच जीतेंगे। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। रिकॉर्ड एक है, इस पे सबसे पहला राइट लोगों का है, नौकंडी के लोगों का है, चागी के लोगों का है, फिर रक्षान डिवीजन के लोगों का है। बेरोजगारी सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मसला है। बदकिस्मती से बलोचों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, रेकोडेक पर पहला हक वहाँ के लोगों का है। फैसला किया है जिस इलाके से वसाइल मिलेंगे पहला हक उन्हीं का होगा। रेकोडेक मंसूबे से मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मंसूबे पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। सऊदी अरब, चीन, UAE समेत दीगर ममालिक से सरमायाकार आ रहे हैं। निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खाबर मानिका की अपील पर आज समाअत करेंगे। खाबर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरीयत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक की भी मुलाकात। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत।
شہباز شریف سے اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی، اپنے حلقوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ملاقاتیں اچھی رہیں، مثبت جواب ملا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ، 2 افراد زخمی حالت میں مظفر آباد منتقل۔ اسپیکر اسمبلی حملے میں محفوظ رہے۔ چودھری لطیف اکبر اپنے حلقہ انتخاب میں شمولیتی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ حملے کے خلاف پی پی کے کارکنوں کا احتجاج، ٹائر جلائے، نعرے بھی لگائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا اسپیکر قانون ساز اسمبلی پر حملہ بزدلانہ اور گھناؤنا عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا چودھری لطیف اکبر پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ملک میں حکومت بھی کمپرومائز ہے اور اپوزیشن بھی۔ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں عوامی مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں۔ سربراہ عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا ہماری جدوجہد ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ہے۔ ریاست پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے، پختون جب بھی حق کے لیے اٹھیں گے تو سب بند ہو جائے گا۔ پختونخوا بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول سے گزارش ہے پختونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید نے کہا کراچی سب کا شہر ہے، افغانوں کے نام پر پختونوں سے ناروا سلوک بند ہونا چاہیے۔ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، اسے سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاملے پر جماعت اسلامی کا 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاجی تحریک بجلی میں ٹیکس، تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کے خلاف ہے۔ غریب عوام کا خون نچوڑنے والے ارب پتی نمائندوں نے اپنی تنخواہ 40% تک بڑھا لی، انہیں شرم نہیں آئی۔ اراکین پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم بھی مسترد کر دی، کہا مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبا بندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم، کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ ٹیکس اہداف پورے کریں گے، کراچی میں بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس، سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا۔ پنجاب کو فاسل فیول سے نجات دلا کر سبز توانائی دور میں داخل کر رہے ہیں۔ سولر پینل پروگرام شہریوں کے معاشی بوجھ کو کم، انرجی سیکٹر میں انقلاب لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام، کہا زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن منصوبے سے کسانوں کو سستی توانائی دی جائے گی۔
آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں ای وہیکل رجیم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو ای بائکس تھیں، 27 الیکٹرک بسیں مل گئیں، مزید 500 کا آرڈر دے دیا۔ متوسط طبقے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گھر بنانے کا اعلان، کہا 40 سے 45 لاکھ میں مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیں گے، کوشش کریں گے قیمت میں مزید کمی ہو، سندھ حکومت سے زمین کے لیے بات کریں گے، عوام کو بھرپور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں یخ پستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ ستور میں درجہ حرارت -11، سکردو کالام -8، قلات -7، ہنزا -5، کوئٹہ -4، گلگت -2، مری میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج وقفے سے معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ پاک بحریہ 9ویں امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ امن مشق 7 سے 11 فروری تک منعقد ہوگی۔ ISPR کا کہنا ہے افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ہوگی۔ نیول چیفز اور کوسٹ گارڈ سربراہان انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ کا حصہ ہوں گے۔ دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ مشق کے ساتھ پہلے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے کم و بیش 120 وفود شرکت کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل، ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں گھروں کو واپسی روک دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی گھروں کو لوٹنے والوں پر فائرنگ، ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس کی طرف سے یرغمال خاتون کی رہائی میں تاخیر کے باعث فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج۔ غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے فلسطینی، اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نرالا مشورہ فلسطینیوں نے مسترد کر دیا۔ شمالی لبنان کے بے گھر شہریوں کا اپنے گھروں کو واپسی کے لیے احتجاج۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 15 لبنانی شہید، 83 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی بہادر خاتون صہیونی ٹینک کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، قابض فوج کو للکارتی رہیں، کہا یہ ہماری سرزمین ہے، تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ ویڈیو میں توپ چلنے کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج شمالی لبنان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اسپیشل مومنٹ پر اسپیشل سیلیبریشن، ویسٹ انڈیز کے اسپنر سینکلیئر نے وکٹ حاصل کر کے پھر قلع بازیاں لگائیں۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن اپنی پہلی گیند پر شان مسعود کو LBW کیا، کارٹویل کے مخصوص انداز میں جشن منایا۔ بنگلہ دیش کے اسٹار بلے باز لٹن داس کراچی کنگز میں شامل ہونے پر خوش، اعتماد کرنے پر کنگز کی مینجمنٹ اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا، کہا PSL 10 میں ان ایکشن ہونے کے لیے بے تاب ہوں۔ اور مکوں، گھونسوں اور لاتوں کی برسات، پاکستان کے پہلے کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہزیب رند نے ایک اور تاریخی فتح حاصل کر لی، میامی میں ہونے والی کراٹے کامبیٹ فائٹی میں 52 چیمپئن شپ جیت لی۔ شاہزیب نے سنسنی خیز مقابلے میں لٹویا کے 3 بار کے عالمی چیمپئن ایڈگر کو زیر کیا۔